حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کا تعلق قوم سمود سے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادوں سے تھی۔ قوم سمود مدائن کے سرسبز و شاداب علاقے میں قیام پذیر تھے۔ یہ انتہائی لمبے اور چوڑے چکلے جسامت کے مالک تھے۔ قوم سمود نے مختلف چٹانوں کو تراش کر انتہائی ہنرمندی سے عمارتیں کھڑی کی تھیں جو انتہائی خوبصورت اور ہنرمندی سے بنائی گئی تھیں۔ قوم سمود اپنے علاقوں کی زرخیزی اور سرسبز و شادابی کی وجہ سے انتہائی غرور میں مبتلا تھے۔ یہ سرکش قوم انتہائی بدعمالیوں میں مبتلا تھی اور خدا کی دی گئی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے خود کو خدا سمجھ بیٹھی تھی۔ چونکہ چٹانوں کو تراشنے میں ماہر قوم تھی تو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان سے بت بنائے اور ان بتوں کو اپنے عمارتوں میں کھڑا کر کے ان کی پوجا کی۔ قوم سمود اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور اللہ کے واحد ہونے سے منکر ہو گئے۔ یہ قوم انتہائی بدعمالیوں اور گناہوں میں مبتلا تھی۔ شرک کے ساتھ ساتھ یہ قوم فحاشی اور شراب نوشی، ناچ گانے جیسی برائیوں میں بھی مبتلا تھی۔ اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود سے تھا۔ آپ ایک نیک صفت اور برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو ان برائیوں اور بدعمالیوں سے باز آنے اور توحید پر عمل کرنے کی دعوت دی اور اپنی قوم کو بتایا کہ ساری نعمتیں جن کا ان کو غرور اور گھمنڈ ہے وہ اللہ کی طرف سے نوازی گئی ہیں۔ تمہیں ایک اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور تمام گناہوں سے توبہ کر کے صراط مستقیم پر چلنا چاہیے۔ اگر تم ایک اللہ پر یقین رکھو گے اور صراط مستقیم پر چلو گے اور اس کی نوازی گئی نعمتوں سے اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ اس سے کئی گنا تمہیں اور نوازے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بار بار نصیحت کرنے کی وجہ سے قوم سمود کے غریب طبقے سے کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ قوم کے سرداروں کو یہ بات ناگوار گزری کہ مفلس لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہر جگہ ہمارے بتوں اور ہمارے خداؤں کی پوجا کرنے سے انکار کریں گے۔ لہذا قوم کے سرداروں نے سب لوگوں کو جمع کر کے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کے سچے ہونے کی گواہی مانگی اور انہیں معجزہ دکھانے کو کہا۔ انہوں نے سامنے موجود چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نمودار کرواؤ جو بچہ دے اور اتنا دودھ دے کہ وہ ساری قوم کے لیے کافی ہو، اور بھی کچھ خوبیوں کا کہا گیا۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ اللہ کے حکم سے چٹان سے ایک اونٹنی نکلی۔ اس اونٹنی کے اندر وہ ساری خوبیاں اللہ کے حکم سے موجود تھیں جن خوبیوں کا قوم سمود نے کہا تھا۔ جندہ بن عمر جو قوم سمود میں ایک سردار تھا، وہ یہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آیا، لیکن باقی پوری قوم اور سردار اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور آپ کے معجزے کو جادو کا نام دے دیا۔ اونٹنی نے اپنے برابر ایک بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی آپ لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ہے۔ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، نہ اس کو مارنا نہ اس کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، ورنہ خدا کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہوگا۔ یہ اونٹنی مدائن کی وادیوں میں رہنے لگی۔ جس دن اونٹنی تالاب کا پانی پیتی تو وہ سارے تالاب کا پانی پی جاتی، اور جس دن وہ پانی پیتی اس دن اونٹنی کا دودھ دوہا جاتا۔ وہ دودھ اتنا ہوتا کہ وہ سارے قبائلوں کی ضروریات کو پورا کرتا۔ قوم سمود کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ اونٹنی پورے تالاب کا پانی پی جاتی ہے اور اس دن ان کی ضروریات زندگی کے لیے پانی نہیں بچتا۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قوم سمود میں صدوق نامی ایک عورت تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کی لڑکیاں جوان اور انتہائی حسین تھیں۔ اس نے مستہ ابن قہر اور قدار بن سالف کو بلا کر اونٹنی کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جو اونٹنی کو ذبح کرے گا وہ میری ایک بیٹی کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ قدار بن سالف نے ساری قوم کے حکم سے صدوق کی بیٹی کو پانے کی خواہش سے اونٹنی کو قتل کرنے پر رضامندی دے دی۔ لہذا قدار بن سالف نے اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لیا اور ایک جگہ گھات لگا کے اونٹنی کا انتظار کرنے لگا۔ جب اونٹنی تالاب کے قریب آئی تو مستق نامی ایک شخص نے تیر چلایا جو اونٹنی کے اگلے پاؤں میں پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ پھوٹ کر نکلنے لگا۔ اسی دوران قدار بن سالف نے بے زبان معصوم اونٹنی پر تلوار کا ایک وار کر کے اس کا پچھلا پاؤں کاٹ دیا
اور پھر قدار کے آدمیوں نے اور قدار نے مل کر اونٹنی پر تلواروں، ڈنڈوں اور نیزوں سے بے حد ظلم کیا، جس کی وجہ سے اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ اونٹنی کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا تو کچھ لوگ تلواریں اٹھائے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اونٹنی کا بچہ انتہائی خوف میں چلاتا ہوا چٹان کی طرف بھاگ رہا تھا اور وہاں جا کر وہ غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں انتہائی دکھ اور افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم 3 دن کے اندر اندر نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ قوم سمود پر اس بے زبان جانور کی ہلاکت کا عذاب ایک قہر بن کر نازل ہوا۔ سب سے پہلے ایک زوردار آواز آئی اور پھر زمین پر زلزلہ آنے لگا، جس سے ہر چیز نیست و نابود ہو گئی۔ تمام عمارتیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی اور ہر شخص گھٹنوں کے بل گر کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم سے منہ پھیر لیا اور پوری قوم کی ہلاکت کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اس طرح ایک بے زبان پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو اپنے قہر سے نیست و نابود کر دیا۔ چند روایتوں کے مطابق ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکار عورت کی بخشش ہو گئی اور ایک نیک عورت جو بہت ہی پرہیزگار تھی اس کو ایک سخت عذاب دیا گیا، کیونکہ وہ ایک بے زبان جانور بلی کو باندھ کر رکھتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے حسن سلوک کی تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص جانور کو زیادہ مقروض نہ رکھے، اس سے زیادہ کام نہ کروائے اور نہ ہی اس کی تکلیف بڑھائے۔